بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دور میں 3 طلاقوں کا معاملہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ آج کے دور کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے۔ 2 مسلک والے، مسلک بریلوی اور مسلک دیوبند، کہتے ہیں نہیں جناب 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور مسلک اہل حدیث کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ تو یہ مسلکوں کے اختلاف کی وجہ سے شاید عوام یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ معاملہ کوئی فرقہ واریت کا ہے اور یہ معاملہ کوئی علم کا نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اختلاف کا صحابہ کرام سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جائے یا 1 شمار کیا جائے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ شریعت نے کیا بیان کیا ہے، اسی کو اپنائیں اگر ضرورت پڑ گئی ہے، اسی میں عافیت رہے گی۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان 1 طلاق ان ایام میں دے گا کہ جن ایام میں انسان نے قربت نہ کی ہوئی ہو۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا، ایسی پاکی کے ایام میں طلاق دینا جس میں قربت ہو چکی ہے، یا 1 سے زیادہ طلاق دینا، یہ طلاق بدعت ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے بالاتفاق سب کے نزدیک، کیونکہ ہمیں قرآن نے اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہوں گی۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چلے، یہ معلوم ہو، تو وہ اسی طریقے سے آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو کوئی ناپاکی کے عالم میں ہوتی نہیں ہے خاتون، لہذا وہ جب یہ سوچے گا کہ میں نے طلاق دینی ہے اور دیکھوں پاکی کے ہیں یا ناپاکی کے ایام ہیں، تو یہ غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، چونکہ شریعت کے احکامات بڑی حکمت والے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو ہمارے پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی، غصے میں آ کر، اور اب جا کے مفتی صاحب کے پاس کہ جناب 3 واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں جناب 3 ہو گئی، بعض کہہ دیں گے جناب 3 نہیں ہوں گی، تو اب ڈر جاتے ہیں کہ زنا کا معاملہ نہ ہو جائے، خطرناک معاملہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات سمجھیے کہ یہ معاملہ علم کا ہے، صحابہ کرام سے ہی یہ موقف چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی اس کے اندر فساد کا سبب نہیں بنتا ہے، کوئی زنا کا دروازہ نہیں کھلتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن 3 طلاقوں کے بعد جو حلالے کا تصور آج ہمارے دور میں دے دیا گیا ہے، وہ بڑا خطرناک تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے جناب 3 طلاقوں کو 3 نافذ کروا دیا، اور اس کے بعد پھر حلالے کا مشورہ دے دیا۔ حلالہ کیا ہے بھئی یہ عورت جب تک تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، جب تک یہ خاتون کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور ان کے درمیان معاملات نہ ہو جائیں، پھر وہ طلاق دے، پھر یہ خاتون تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا اسلام ہے کہ ایک خاتون کو جو شوہر والی ہے، بچے والی ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے کسی دوسرے شوہر کے پاس بھیجے، اجنبی کے پاس؟ کیسے معاملہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ 3 طلاقوں کے بعد جو حلالے کا تصور آج ہمارے دور میں موجود ہے، یہ بالکل غلیظ تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین اس نکاح کے قائل ہی نہیں تھے، بلکہ عمر فاروق تو کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ایسے لوگ میرے پاس ہیں کہ جنہوں نے حلالے کے ارادے سے نکاح کیا گئے، الا رجمتہما، میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ زنا کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام نے جو نکاح رکھا ہے وہ نکاح رغبت ہے، یعنی ہمیشگی کے ارادے سے نکاح کرنا، لڑکا بھی لڑکی بھی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ یہ ہوا کہ نہیں ہمیشگی نہیں، میں تو اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ چلو یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، یا خاتون بولے بھائی میں اس لیے مجبوراً نکاح کر رہی ہوں کہ میں نے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا ہے، اگر اس ارادے سے نکاح کیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی، تو ہمارے علماء کے نزدیک یہ حلالہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ لعنتی کام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر دوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، قال هو المحلل، فرمایا حلالہ کرنے والا۔ اس پر ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے اس پر لعنت۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ حلالے کا تصور ہمارے اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تصور موجودہ جو ہمارا حلالہ چل رہا ہے اس پر تو لعنت آئی حدیث پاک میں۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی روایت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نکاح ارادے سے کسی نے نکاح کیا حلالے کے ارادے سے، تو پھر میں اس کو رجم کر دوں گا۔ اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 نافذ کروا رہے تھے،
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 ایک شمار کی جاتی تھی، لیکن وہ 3 نافذ کروا رہے تھے چونکہ لوگوں نے سنت کو بگاڑنا شروع کر دیا، فسادات پیدا ہونا شروع ہو گئے، قرآن کی آیتوں کا خیال نہیں کر رہے، مذاق پر مذاق بنتا چلا جا رہا ہے، خاتون کا مذاق بنتا چلا جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اب تمہیں تمہاری بیوی نہیں ملے گی، تو قانوناً انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا بھئی اب نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا بھئی دوسرے سے حلالہ کروا لو، اس لیے عمر فاروق نے کہا الا رجمتہما، اگر تم نکاح حلالہ کے ارادے سے نکاح کرو گے تو میں تمہیں رجم کروا دوں گا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نکاح حلالہ ہے نا، کہ عورت یا مرد اس ارادے سے نکاح کرے کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں یا میں اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں، اگر اس ارادے سے نکاح کرتے ہیں تو ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے زنا شمار کیا کرتے تھے، بدکاری شمار کیا کرتے تھے۔ تو اب سوچئے ذرا، ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدکاری کا معاملہ ہے، اس لیے کہ شریعت میں نکاح کی اصل نکاح رغبت گئے، ہمیشگی کے لیے نکاح گئے، یہ نہیں کہ جناب آپ تھوڑے وقت کے لیے نکاح کر لیں، ورنہ اس نکاح میں اور نکاح متعہ میں فرق کیا ہے؟ پھر تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے کانٹریکٹلی نکاح، ارادتاً کہ ہاں جناب چھوڑ دیں گے ہم ایک دوسرے کو، یہ ارادے سے نکاح کرنا متعہ اور حق کے حلالے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں جو حلالے کا تصور دے دیا گیا ہے وہ تصور دین میں کہیں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن قدامہ الحنبلی اپنی کتاب المغنی میں ارشاد فرماتے ہیں نکاح المحلل فاسد، یہ جو حلالے کے ارادے سے نکاح ہو رہا ہے یہ فاسد گئے، یثبت فیہ سائر احکام العقود الفاسدہ، جس طرح بیع فاسدہ کے احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ سارے احکامات یہیں پر بھی ثابت ہوتے ہیں، ولا یحصل بہ الاحسان، اور ان کا بالکل ثابت نہیں ہوگا، ولا الاباحۃ للزوج الاول، اور پہلے شوہر کے لیے یہ خاتون حلال بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے ہمارے علماء کرام کیا بیان فرما کر گئے ہیں کہ اگر نکاح حلالہ کیا ارادتاً تو اس سے تو نہ یہ نکاح منعقد ہوگا، یہ بھی زنا چلے گا، اور اس کے بعد یہ خاتون پہلے کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ تصور جو بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر حلالے کا، یہ تصور اسلام کا دیا ہوا تصور نہیں ہے، اسلام کو اس سے پاک رکھیے، اسلام کی تعلیمات الگ ہیں۔ ابن عمر کہا کرتے تھے لا یزالانی زانیین وَإِن مَكَثَا 20 سنہ، فرمائے 20 سال تک ساتھ رہتے رہے نکاح حلالہ کرنے والے، ہم 20 سال تک زنا ہی شمار کریں گے اس کو، اس سے ان کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ نکاح کے وقت ان کا ارادہ نکاح رغبت نہیں تھا، مستقل طور پر رہنے کا نہیں تھا، بلکہ ان کا ارادہ تھا کہ تھوڑے دنوں کے لیے ساتھ رہتے ہیں تاکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ زنا ہی شمار ہوگا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ حلالہ جو ہمارے دور میں ہے یہ کوئی حلالہ نہیں ہے۔ اسی طرح تابعین کو دیکھ لیجئے، امام حسن کو دیکھ لیجئے، ابراہیم نخعی کو دیکھ لیجئے، تابعی بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ابن المسیب، ان کو دیکھ لیجئے، سب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی ارادہ اگر یہ ہوا کہ جناب ہم نے اگر مرد یہ ارادہ کرے کہ جناب میں چاہتا ہوں تاکہ یہ خاتون پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح میں آ جائے، میں ان کے لیے آسانی چاہتا ہوں، تو اگر یہ ارادے سے وہ کر رہا ہے فرمایا تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ خاتون کا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کے نکاح میں آ رہی ہوں، پھر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، اس نیت سے بھی کر رہی ہے خاتون نکاح، تب بھی فرمایا کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا اذا كانت نیت احد الثلاثه الزوج الاول او الزوج الثانی او المرأة، پہلے شوہر کہ وہ اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کروا رہا ہے یا دوسرا شوہر جس سے نکاح ہو رہا ہے یا یہ خاتون، ان تینوں میں سے جس کا بھی ارادہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے نکاح ہے، تو ارشاد فرمایا انہو محلل فنکاح هذا الاخیر باطل، فرمایا کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ولا تحل للاول، اور نہ اس طرح نکاح کرنے سے یہ خاتون پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ابن تیمیہ صاحب، امام ابن القیم، دیگر کئی فقہا ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے قرآن پاک میں، ہمارے اسلام کے مطابق حلالہ یہ نہیں ہے جو آج پری پلین کام کروایا جا رہا ہے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے خاتون کا نکاح کروا دیا جاتا ہے، پھر اس شوہر سے طلاق دلوائی جاتی ہے، پھر اس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ پیسے لے کر نکاح کرنا یہ کرائے کا سانڈ ہے، یہ حرکت اسلام کی نہیں ہے، یہ انہوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسلام میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور اسلام کی 3 طلاقیں الگ الگ دور میں ہیں، ایک ساتھ نہیں ہیں،
الگ الگ دور میں اگر 3 طلاقیں دے دیے تو چونکہ اس کو پیریڈ سوچنے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کا بہت لمبا مل گیا، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ اس خاتون سے اب دوبارہ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، جاؤ. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا گیا. یہ تو کبھی یہ دکان نہیں لگوائی قرآن پاک میں یا احادیث کے اندر کہ جناب چلو نکاح حلالہ کر لو، بیچاری پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی ورنہ ان کا گھر اجڑ جائے گا. علامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. طلاق کے معاملات کو سمجھیے، اور جو حلالیں ہمارے یہاں ہو رہے ہیں وہ حلال اسلام کے نہیں ہیں. ان حلالوں کو دیکھ کر ہمارے اسلام پر کوئی بھی اعتراض نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.